بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ کا آخری سبق۔ جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا حمزہ دو زبر ان، جزاء وقف جزاء جزاء۔ اس الفاظ پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب حمزہ کے اوپر دو زبر آ جائیں، جیسے یہ حمزہ ہے اس کے اوپر دو زبر ہیں، جب وقف کریں گے اس الفاظ پہ ٹھہریں گے تو ایک زبر سائلنٹ کریں گے اور ایک زبر پڑھا جائے گا۔ جزاء۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا یا آپ اس کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، یہ لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور الف کے اوپر یا نیچے کچھ آئے تو الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام مد کھڑا زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، وقف الملائکہ۔ یہ گولتا ہے، جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو یہ ہا بن جاتا ہے۔ وقف کرتے ہوئے پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور تا کو آدھا پڑھیں گے، یہ ہا بن جائے گا وقف کرتے ہوئے، اور ہا کی آواز کو آدھا نکالیں گے، الملائکہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون اور میم کے اوپر جب شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالنا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو 3 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پچھلے الفاظ میں پڑھا، یہ لام کے اوپر بڑا مد ہے، اس کی شیپ سے بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا چھوٹا ہے شیپ میں اور یہ بڑا ہے۔ بڑا مد 5 سیکنڈ کھینچا جاتا ہے اور چھوٹا مد 3 سیکنڈ۔ انا، حمزہ عین زبر آ، انا آ، طویا زبر طوئی، انا اعطوئی، نون الف زبر نا، انا اعطوینا، وقف انا اعطوینا، انا اعطوینا۔ پچھلے چیپٹر میں ہم سیکھ چکے تھے کہ جب دو زبر کے بعد الف آ جائے وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک زبر سائلنٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر آخر میں کھڑا زبر آ جائے تب وقف کرتے ہوئے بھی سیم پڑھا جائے گا اور وقف کرنے سے پہلے بھی سیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر جزم آ جائے آخری والے الفاظ پہ تب بھی وقف کرنے سے پہلے بھی سیم پڑھا جائے گا اور وقف کرنے کے بعد بھی سیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جب ایک زبر کے بعد الف آ جائے تو تب بھی وقف سے پہلے بھی سیم پڑھا جائے گا اور وقف کرنے کے بعد بھی سیم پڑھا جائے گا۔ جیسے اس میں ہے انا اعطینا، وقف انا اعطینا۔ اگر آپ کو اس الفاظ کی صحیح سمجھ نہیں آئی وقف کے بارے میں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔
حمزہ زیر ای، لام یا زبر لائی، ایلائی، نون الف مد زبر نا، ایلینا، حمزہ زیر ای، ایلینا ای، یا الف زبر یا، ایلینا ایا، با زبر با، ایلینا ایابا، ہا میم پیش ہم، ایلینا ایابہم، وقف ایلینا ایابہم، خا یا زبر خائی، را یا دو زبر رائیں، خیرائیں۔ اب آپ نے اس بات پہ دھیان دینا ہے، اب یہ را کے اوپر دو زبر ہے، را کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب یا کے اوپر شد ہے، یا سے پچھلا الفاظ دیکھیں گے، الف الف خالی ہے، الف کو سکپ کر دیں گے۔ اب اس سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا کہ را ہے، را کے اوپر دو زبر ہیں، اب را کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد یا شد والا آ جائے یا واو شد والا آ جائے تب غنہ کر کے پڑھا جائے گا، غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا، جیسے را یا دو زبر رائیں، خیرائیں، یا زبر یا، خیرائیں یا، را زبر را، خیرائیں یا را، ہا الٹا پیش ہو، خیرائیں یا رہو۔ الٹا پیش کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر الٹا پیش آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، خیرائیں یا رہو، وقف خیرائیں یا رہ۔ جب وقف کریں گے الٹا پیش کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھیں گے، خیرائیں یا رہ۔ شین را زبر شر، را یا دو زبر رائیں، شر رائیں، یا زبر یا، شر رائیں یا، را زبر را، شر رائیں یا را، ہا الٹا پیش ہو، شر رائیں یا رہو، وقف شر رائیں یا رہ۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، جیسے پچھلے چیپٹروں میں سیکھا کہ جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اب یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، ملاتے ہوئے 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ان الفاظ کو حروف مدہ والی تختی میں سیکھا تھا۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تائیں، می قاتائیں، جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ جب دو زبر کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تب غنہ کر کے پڑھا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح تا یا دو زبر تائیں، اب یہ تا کے بعد جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اب شد سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا، الف خالی ہے، پھر اس سے بھی پچھلا الفاظ دیکھا جاتا ہے۔ اب تا کے اوپر دو زبر ہے تو تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان والا الف سکپ کر دیں گے۔ میقاتیں، یا واو زبر یو، میقاتیں یو، میم زبر ما، میقاتیں یوم، وقف میقاتیں یوم۔ میم کے اوپر زبر ہے، اس کو سائلنٹ کریں گے اور میم کی آواز کو آدھا پڑھیں گے، میقاتیں یوم۔
فا زبر فا، میم نون یا زبر مائی، فمائی۔ اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جیسے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے غنہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر نون کے اوپر جزم آ جائے اس کے بعد یا شد والا آ جائے یا واو شد والا تب بھی غنہ کیا جاتا ہے، اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ میم نون یا زبر مائی، فمائی، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، فمن یعمل، وقف، فمن یعمل۔ اب جیسے دیکھیں یہ آخر میں جزم ہے لام کے اوپر، تو جیسے آپ کو پچھلے الفاظ میں بتایا کہ جس الفاظ کے آخر میں جزم آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، تو ان الفاظ کو سیم پڑھا جاتا ہے، وقف سے پہلے بھی اور وقف کے بعد بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ، وقف، فَمَن يَعْمَلْ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ یا واو زبر یاو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، ذال یا دو زیر دیں، یومائذین، یا صاد زبر یس، یومئذین یس، دال پیش دو، یومئذین یصدو، را نون پیش رون، یومئذین یصدرن۔ را کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یا را کے بعد الف اور لام کو سائلنٹ کر دیا جائے گا۔ شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ شد سے پچھلا الفاظ اگر خالی ہو تو اس سے بھی پچھلے الفاظ کے ساتھ ملاتے ہیں، اگر دوسرا الفاظ بھی خالی آ جائے تو پھر اس سے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اب جیسے یہ لام ہے، یہ بھی خالی ہے، الف ہے، یہ بھی خالی ہے، تو پھر تیسرے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اب یہ تیسرے الفاظ پہ پیش ہے، را ہے، تو را کو نون کے ساتھ ملائیں گے، یومئذ یصدرن، نون الف زبر نا، یومئذ یصدرن، نون اور میم کے اوپر اگر شد آ رہا ہو تب غنہ کر کے پڑھا جائے گا، اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح حروف مدہ میں سے نون کے اوپر زبر ہے، جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر شد ہے تو غنہ بھی کریں گے، یومئذ یصدرن، سین پیش سو، یومئذ یصدر الناس، وقف، یومئذ یصدر الناس۔ سین کے اوپر جو پیش ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، اور سین کی آواز کو آدھا پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے۔ میم نون را زیر میر، میم نون را زیر میر۔ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، میم را زیر میر، اور نون کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، میم نون را زیر میر۔ اس میں جب آپ ہجے کریں گے، ملائیں گے، تو نون کی آواز کو نہیں نکالا جائے گا۔ جسٹ آپ ہجے کرتے ہیں تب آپ ہجے کرتے ہوئے میم نون را زیر میر پڑھیں گے، اور اگر آپ نون کو سائلنٹ کر دیں، میم را زیر میر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ اکٹھا الفاظ کو پڑھتے ہیں تب بھی نون کی آواز کو بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ میم نون را زیر میر، میر، را با زبر رب،
شد والے الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، نون میم کے اوپر شد آ جائے غنہ کیا جاتا ہے، اور شد کا تیسرا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ شد کے متعلق ایک میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے، آپ چینل میں سے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سب چیزوں پہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے کہ الٹا پیش کا کیا مطلب ہے، بڑے مد کا کیا مطلب ہے، چھوٹے مد کا کیا مطلب ہے، شد کا کیا مطلب ہے، جزم کا مطلب کیا ہے، اور کھڑا زبر کھڑا زیر کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رب زبر رب، مر رب، با زیر بھی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، وقف مر ربک۔ جب وقف کریں گے کاف کو آدھا پڑھیں گے اور کاف کا زبر سائلنٹ کر دیں گے، مر ربک۔ رو زبر رو، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، رسولم می، نون لام زبر نل، رسولم من لام کھڑا زبر لا، رسول من اللہ، ہا زیر ہی، رسول من اللہ، وقف رسول من اللہ۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح لام کے اوپر شد بھی ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ہا کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھیں گے، رسول من اللہ۔ اسی طرح حروف مدہ میں سے سین کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر جزم ہے، جب واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ صاد پیش سو، ہا پیش حو، سوحو، فا میم دو زبر فم، سوحو فم۔ فا کے بعد جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، فا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ میم اور نون کے اوپر جب شد آ جاتا ہے غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ صحفم، میم پیش مو، صحفم مو، طہ زبر طہ، ہا کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، طہ زبر طہ، صحفم مطہ، ہا زبر ہا، صحفم مطہہ، را زبر را، صحفم مطہرہ، تا دو زبر تن، صحفم مطہرۃ، وقف صحفم مطہرہ، صحفم مطہرہ۔ جب وقف کریں گے تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور وقف کرتے ہوئے ہا کی آواز کو آدھا پڑھیں گے اور 2 زبر کو سائلنٹ کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ صحیح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا یا آپ اس کے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئیں، قلوبوئیں، یا واو زبر یو، قلوبوئیں یو۔ اب جیسے دیکھیں یہ با کے اوپر 2 پیش ہیں، جیسے پچھلے الفاظوں میں سیکھا کہ جب 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح با کے اوپر 2 پیش ہیں اور آگے یا شد والا ہے، جب با کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے، با یا 2 پیش بوئیں، قلوبوئیں، یا واو زبر یو، قلوبوئیں یو، میم زبر ما، قلوبوئیں یوما،
حمزہ زیر ای قلوب یومئی ذال واو دو زیر دیوں قلوب یومئذ واو الف زبر وا قلوب یومئذ وا جیم زیر جی قلوب یومئذ واجی فا زبر فا قلوب یومئذ واجفہ تا دو پیشتن قلوب یومئذ واجفۃ وقف قلوب یومئذ واجفہ جب وقف کریں گے گول تا ہے اس کو ہا میں تبدیل کر دیں گے اور آدھا ہا پڑھیں گے دو پیش کو سائلنٹ کر دیں گے قلوب یومئذ واجفہ حمزہ با زبر اب صاد الف زبر صا اب صا یہ با کے اوپر جزم ہے جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا اور اگر با کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ کیا جائے گا جیسے حمزہ با زبر اب صاد الف زبر صا اب صا را پیش رو ابصاروا ہا الف زبر ہا ابصارها وقف ابصارها جیسے پچھلے الفاظوں میں سیکھا کہ جب ایک زبر کے بعد الف آ جائے تب وقف کرتے ہوئے سیم پڑھا جائے گا جیسے وقف سے پہلے پڑھیں گے ویسے ہی وقف کرنے کے بعد پڑھا جائے گا سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم واو دو زبر جاؤں سرا جاؤں یہ جیم کے اوپر دو زبر ہیں اس کے بعد الف ہے الف کے بعد واو شد والا ہے شد کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اب پچھلے الفاظ کو دیکھیں گے یہ خالی ہے پھر اس سے پچھلا الفاظ دیکھا جائے گا جیم کے اوپر دو زبر ہیں جیم کو واو کے ساتھ ملائیں گے الف کو سکپ کر دیں گے اسی طرح جب دو زبر زیر یا پیش کے بعد واو اور یا شد والا آ جائے غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے سراجا واو ہا زبر وہ سراجا وہ شد کا مطلب ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے تو اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے اور اگر نون یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے شد کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اس میں شد کے متعلق بتایا ہے کہ شد کے مطلب کتنے ہیں اور شد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے سراجا وہ ہا الف زبر ہا سراجا وہ ہا اس میں حروف مدہ ہے اب زبر کے بعد الف آ رہا ہے جب زبر کے بعد الف آ جائے تب 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا سراجا وہ ہا جیم الف دو زبر جن سراجا وہ ہا جن وقف سراجا وہ ہا جا اب جیسے یہ گول سرکل آ گیا اس طرح دائرہ بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی اگر آپ آگے ملا کے پڑھیں گے تو جیم کو واو کے ساتھ ایڈ کریں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے اور اگر آپ اس پہ ٹھہر جائیں گے پھر واو کا شد سائلنٹ ہو جائے گا پھر واو زبر وا ہی پڑھا جائے گا امید ہے آپ کو اس الفاظ کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں واو زبر وا حمزہ نون زبر ان وَأَن اب جیسے دیکھیں یہ واو کے اوپر شد ہے شد کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا اگر آپ پچھلے الفاظ کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے سراجا وہاجا وَأَن جاؤں وَأَن اور اگر آپ جیم پہ وقف کر لیں گے وہاجا تب آگے واو کا جو شد ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا پھر واو زبر
وا ہی پڑھا جائے گا. واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، وان، زالام زبر زل، وانزل، نون الف زبر نا، وانزلنا، وقف، وانزلنا، حمزہ کاف زبر اک، لام لام دو زبر لل، اکلل. اب اس کے جب ہجے کیے جائیں گے تو لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملایا جائے گا، اور یہ لام کے بعد جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے، اور پڑھتے ہوئے لام لام دو زبر لل، اکلل، لام زبر لا، اکلل، میم الف دو زبر من، اکللمن، وقف، اکللما. اب دیکھیں یہ میم کے بعد اس طرح کا یہ گول سرکل آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ آیت ختم ہو گئی، آپ اس پہ وقف کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیں واو کے اوپر شد آ رہا ہے. شد کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا. اگر آپ اس گول سرکل پہ وقف کر لیں گے، آیت کمپلیٹ کر لیں گے، پھر واو کا شد سائلنٹ ہو جائے گا، آگے واو زبر وا ہی پڑھا جائے گا، وَتُحِبُّونَ المال پڑھا جائے گا. اور اگر آپ اس پہ وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، تو پھر واو کا شد پڑھا جائے گا اور غنہ کریں گے. اَقْلَلَّمَّا وَتُحِبُّونَ المال. امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. واو زبر وا، تا پیش تو، واتو، حابا زیر حب، واتو حب، با واو پیش بو، واتو حبو، نون لام زبر نل، واتو حبونل، میم الف زبر ما، واتو حبون الماء، لام زبر لا، وتحبون المال، وتحبون المال، حابا پیش حب، وتحبون المال حب، با الف دو زبر بن، وتحبون المال حبا، جیم میم زبر جم، میم الف دو زبر من، جمن، وتحبون المال حبا جما، وقف، وتحبون المال حبا جما.